النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والآمنين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ تبارک و تعالی کی تعریف، توصیف اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، جو کہ خالق کی کل کائنات بھی ہے اور مالک ششتہات بھی، حضور تاجدار کائنات، فخر کائنات، سید کائنات، جان کائنات، کائنات، نور کائنات، ظہور کائنات، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں اور آپ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا نذرانہ اور خراج پیش کرنے کے بعد، نہایت ہی عزت و تعظیم کے لائق قبلہ علی مرتبت سیدی و مرشدی صاحبزادہ والا شان سید عابد حسین کاظمی المشہدی دامت برکاتہ العالیہ اور اسٹیج پر موجود جتنے مہمان گرامی ناتخوان حضرات، سامنے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اس کا فضل، اس کا شکر، اس کا احسان کہ مالک الملک نے ہمیں قبلہ عالم پیر طریقت رہبر شریعت سید عاشق حسین شاہ سرکار کاظمی المشہدی اللہ مرکزہ کے مزار کے سامنے حاضر ہو کر اپنی حاضری پیش کرنے، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو قبول کرانے اور اپنا ذکر اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم چند منٹوں کے اندر جو ٹائم دیا گیا اسی میں سمیٹوں گا۔ آپ نے توجہ رکھنی ہے، امید ہے اب آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید، اپنی لا ریب و بے عیب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ، سن لو کہ بے شک اللہ کے ولی وہ ہیں، لا خوف، نہیں ہے ان پر کوئی خوف، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب رب نے آغاز کس طرح کیا، رب نے کلام کی ابتدا کس طرح کی، رب نے لوگوں کو سمجھانے اور متنبہ کرنے کا انداز کیا اختیار کیا۔ رب فرماتے ہیں الا، سن لو۔ اب پڑھنے پڑھانے والے جانتے ہیں کہ الا حرف تفسیر ہے، حروف غیر عاملہ میں سے جب کسی کو متنبہ کرنا ہو، کسی کو متوجہ کرنا ہو اور کسی کو اپنی طرف توجہ دلانی ہو تو اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے الا، خبردار۔ رب نے فرما دیا خبردار، رب کی بات میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ پورا قرآن الف سے لے کر یا تک، الحمد سے لے کر والناس تک، ہر پتھر پر لکیر ہے، ہر بندے کے لیے ہدایت ہے، ہر بندے کے لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، ہر بندے کے لیے پورا جامع نمونہ حیات ہے۔ لیکن رب نے پھر بھی فرما دیا الا، سن لو، خبردار، بے شک سن لو، متنبہ کیا، متوجہ کیا اور اپنی طرف بلایا۔ پھر رب نے آگے فرمایا انا، بے شک، انا پھر حرف تحقیق لگا دیا، انا پھر انا جہاں آ جائے وہاں شبہ ختم، وہاں تحقیق ہو جاتی ہے، بات کے اندر کوئی شبہ نہیں رہتا۔ رب نے فرمایا انا، پھر فرما دیا بے شک، پہلے فرمایا خبردار، پھر فرمایا بے شک۔ یہ کیا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، یہ کیا باتوں کو سوار کر اور جملوں کو تلاش کر کے لایا جا رہا ہے؟ ارے ایسی کون سی بات ہے؟ قرآن تو رب نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ نازل بھی ہم نے کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، قیامت تک سینوں میں روشنی کو یہی اتارے گا۔ لیکن مولا یہ کون سی بات ہے کہ تو الا اور انا لگا رہا ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اتنی نا پرتولے ہوئے الفاظ اور اتنے پروٹوکول والے الفاظ کے ساتھ بات کی جا رہی ہے؟ تو فرمایا الا ان اولیاء اللہ، سن لو کہ بے شک اللہ کے ولی کو نہ کوئی خوف، نہ کوئی غم، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے۔ اب پتہ
لیے چلا کہ رب نے ان الفاظ کا چناؤ اس لیے کیا. رب کے الفاظ میں نہ کمی ہے نہ کجی ہے. رب نے پہلے بھی حرف تنبیہ لگا دیا, بعد میں بھی حرف تنبیہ لگا دیا, بار بار ان باتوں کو سوار کر کے یہ پیغام دے دیا, دنیا والوں تم اولیاء کی عزت کرتے ہو, دنیا والوں تم صالحین کی عزت کرتے ہو, دنیا والوں تم صالحین کے مقام منزلت اور مرتبے کو بیان کرتے ہو. یہ مت سمجھنا یہ کوئی تمہارا طریقہ ہے. ارے جس طرح تم بنا کر اور سوار کر ذکر اولیاء کرتے ہو, یہ حقیقت میں تمہارا طریقہ نہیں, یہ خود سنت خدا. اس لیے فرمایا الا ان اولیاء اللہ, سن لو کہ بے شک یہ اللہ کے ولی ہیں, ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غمگین ہوں گے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پروٹوکول دے کر اپنے بات کی, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اپنے ذہنوں کے اندر تشویش ختم کر دی جائے, اپنے ذہنوں کے اندر سے شبہ ختم کر دیا جائے, اپنے ذہنوں سے اندر ہر طرح کی بدگمانی کو ختم کر دیا جائے. اب بات منو ان کی نہیں ہے, اب بات آگے پیچھے جانے کی نہیں ہے, متوجہ ہونا ہے تو تم نے بندہ خدا کی طرف ہونا ہے یا بندہ خدا کی طرف. تو فرمایا الا ان اولیاء اللہ. اس پر کلام کیا جا سکتا ہے لیکن ٹائم کم ہے, اب آگے بڑھتے ہیں. رب نے فرمایا اولیاء اللہ, اللہ کے جو ولی ہیں, اللہ کے جو دوست. ولی کا معنی دوست, ولی کا معنی پیارا, ولی کا معنی مددگار. جو دوست ہوتا ہے وہ پیارا ہوتا ہے, جو پیارا ہوتا ہے وہ مددگار ہوتا ہے. پھر اس کی نسبت جب ہو جائے اللہ کی طرف, اللہ کے دوست, اللہ کے پیارے, اللہ کے برگزیدہ, اللہ کے سونے, اللہ کو اچھے لگنے والے, تو رب نے آگے فرمایا لا خوف علیہم, نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا, نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہوگا. اب سوال پیدا ہوا کہ یا اللہ تو نے دنیا بنائی ہے, دنیا کے اندر تو نے مختلف احساسات جذبات کو تخلیق کیا ہے, مختلف احساسات اور جذبات کو تو نے اللہ کریم ترتیب دیا ہے. اس میں تو نے خوشی بھی رکھی ہے, غمی بھی رکھی ہے, خوف بھی رکھا ہے, عجائبات کا پناہ بھی رکھا ہے. لیکن مولا کی کیسی مخلوق آ گئی, تو فرما رہا ہے لا خوف علیہم, کہ ان پر کوئی خوف نہیں. مولا بتا تو صحیح, لا خوف علیہم, ان پر کوئی خوف نہیں. حالانکہ ہیں تو یہ بھی انسان, آتے تو یہ بھی دنیا میں اسی طرح ہماری طرح, جانا بھی ان کا ہم میں سے ہی ہے. تو مولا پھر یہ کیسی بات ہو گئی لا خوف علیہم, ان پر کوئی خوف نہیں. تو رب نے فرمایا سن لو, خوف ہوگا اسے جو دنیا کے پیچھے پھرتا ہے, خوف ہوگا اسے جس کا تعلق اللہ سے ٹوٹ چکا ہے, خوف ہوگا اسے جو در در مارا پھرتا ہے. نہ یہ بات بڑیوں کی ہے, ان کا رشتہ, ان کی نسبت, ان کا رشتہ, ان کا ناتا, ان کا تعلق, ان کا رب جڑا ہوتا ہے خدا سے. ان کو خوف ہوتا ہے خدا کا, ان کو خشیت ہوتی ہے خدا کی. گویا یہ اپنا تعلق رب سے جوڑ لیتے ہیں, مخلوق کا خوف ان سے ختم ہو جایا کرتا ہے. اسی لیے فرمایا لا خوف علیہم. پھر آگے فرمایا ولا هم يحزنون, اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. کل قیامت کے اندر بھی جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تب بھی یہ نہ سمجھو کہ دنیا میں تو خوف نہیں تھا, کیا پتا آخرت میں ہو جائے. فرمایا نہ وہ بھی دور کر دو, نہ وہ غمگین ہوں گے کہ جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو تب بھی ان کو کوئی غم نہیں ہوگا. خوف ہوتا ہے آنے والی چیز کا, جو چیز آ رہی ہے نا اس کا خوف. آپ باہر نکلیں تو حادثے کا خوف ہے, گھر پہ ہیں تو کوئی زمینی آفات و بلیات کا خوف ہے, اگر آپ رزق کما رہے ہیں رزق کی تنگی اور اسباب کا خوف ہے. تو خوف تو ہوتا ہے ہر آنے والی چیز کا, اور غم ہوتا ہے کہ جو پیچھے گزر چکی. اگر والد فوت ہو گئے تو ان کی فوتگی کا غم, کوئی چیز اللہ نے نعمت دی تھی تو اس نعمت چھن جانے کا غم. تو خوف اور غم یہ دونوں پہلو انسان کی زندگی کے اندر شامل کر دیے گئے. لیکن مخلوق اولیاء ان کی نسبت اور محبت رب سے جڑ گئی ہے. وہ رب کی محبت کی لذت کو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ دنیا کا خوف بھی ختم ہو جاتا ہے, دنیا کا غم بھی ختم ہو جاتا ہے. کیسے غم ہو, غم کیسے ہو
یہ شرح الصدور کے اندر عاشق الہی بلند شہری نے بھی اس کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا کہ آپ آتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، کبھی ایک نے جا کے قبر کو چوما، کبھی دوسرے نے چوما، احترام سے آئے، پھول ڈالے، یہ سارے کام آپ نے کیے۔ ذہن میں گمان آئے کیا یہ ہمارا طریقہ ہو، لیکن میں مطالعہ کر رہا تھا، اس کے اندر میری نظر سے بات گزری کہ جب ملک الموت کسی مومن بندے کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتا ہے، جب ملک الموت کسی مومن بندے کی، اللہ کے ولی کی، اللہ کے پیارے کی، اللہ کے دوست کی، جب وہ روح کو قبض کرنے آتا ہے تو پہلا جملہ کیا کہتا ہے؟ شرح الصدور میں یہ بات موجود، وہ پہلا جملہ کہتا ہے السلام علیکم یا ولی اللہ، تم پر سلامتی ہو اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ انسان نہیں کہہ رہا، یہ دنیا میں چلنے والا بشر نہیں کہہ رہا، یہ وہ کہہ رہا ہے جو ملائکہ کا بھی سردار ہے، حضرت اسرائیل کہہ رہا ہے کہ جو موت کو قبض کرنے آ رہا ہے، کہا السلام علیکم یا ولی اللہ، تم پر سلامتی ہو اللہ کے ولی، تم فخرج باذن اللہ الى من دار التي خربتها والى دار التي عمرتها۔ اے اللہ کے ولی تم پر سلامتی ہو، تم نے جس دنیا کو ویران کیا، جس دنیا کی لذت کو اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے، اپنے دل سے، اپنی سوچ سے، اپنی زندگی سے نکال دیا، اور جس آخرت کی محبت کو تم نے دل میں بسا لیا، اور جس رب سے تم نے اپنا تعلق جوڑ لیا، نکلو اس دنیا سے، جنت کے باغات تمہارے لیے تیار کر۔ اسی لیے فرمایا کہ سلامتی ہو رہی ہو، اور پھر فرمایا کہ جب ولی اللہ کی روح کو لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے، ولی اللہ کی روح جب جا رہی ہوتی ہے تو اس کو پرندے سب پرندے ان ارواح المؤمنین فی خضر فی شجر خضر فی طیر خضر، کہ مومنین کی جو ارواح ہے نا ان کو چاروں طرف سے گھیر کر کون سی مخلوق، انسانی نہیں حیوانات، وہ گھیر کر چاروں طرف، اور اللہ کے ولی کی روح کو اپنے رب کی بارگاہ میں پروٹوکول سے پیش بھی کرتے ہیں اور جنتی کھانے بھی کھلایا کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا نہ صرف انسان، نہ حیوان، نہ جن، جس کا تعلق رب سے جڑ جاتا ہے، جو صالح ہو جاتا ہے، جو ایمان والا ہو جاتا ہے، جو عامل اور عامل سے بھی کامل ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ کے علاوہ یعنی وہ فنا فنا ہو جاتا ہے، تو اس سے پیار فقط انسان نہیں کرتے، ہر ارواح مخلوق اس کے قدموں کی غلام ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا آخری واقعہ اور پھر بات ختم کرتا ہوں، حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب سن لیجئے فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔ آپ کے کسی مرید نے آپ سے سوال کیا حضرت فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ اب اس کا جواب یہ تھا فنا یہ دنیا ہے، اس کے اندر ہم آتے ہیں، اس دیر کے لیے ہمیں مہلت دی جاتی ہے، ہم نے وہ کام کرنے ہوتے ہیں، پھر ہم نے جانا ہوتا ہے، یہ فنا ہے۔ اور بقا کیا ہے؟ آخرت، بقا کیا ہے؟ جنت، حضور کی محبت، حضور کی محبت سے جنت میں جائیں گے تو وہ بقا ہے۔ یہ جواب تھا۔ آپ نے کہا کہ جو شخصیت میرا جنازہ پڑھانے آئی ہے اس سے سوال کر لینا، وہ تمہیں جواب دے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ کا جنازہ رکھ دیا گیا، آپ کا انتقال ہو گیا تو جنازہ پڑھانے کوئی نہیں آ رہا، تو ایک دم ایک نقاب پوش آیا اور اس نے آ کر کے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ جب جنازہ پڑھا کے اس نے جلدی سے نکلنے کی کوشش کی، جب گھوڑے پر سوار ہوا تو وہ شخص، وہ غریب، وہ چاہنے والا، محبت کرنے والا آیا اور اس نے آ کر کے گھوڑے کی ٹانگ کو پکڑ لیا، لپٹ گیا، بولا حضرت اترے نیچے۔ کہا کیا؟ کہا میرے شیخ سے میں نے ایک سوال کیا تھا کہ حضرت فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، اب مجھے آپ سمجھا دیں۔ انہوں نے کہا جو میرا جنازہ پڑھانے آئے گا تم اس سے پوچھ لینا فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔ تو جب وہ گھوڑے سے نیچے اترا تو جو شخصیت جس کو نقاب پہنا ہوا تھا وہ نقاب ہٹا تو وہ باقی باللہ خود تھے، انہوں نے کہا وہ جسم پڑا ہے، وہ فنا ہے، یہ بقا ہے۔ وہ چیز فنا ہو چکی ہے، وہ چیز فنا ہو چکی ہے دنیا کے اندر، اللہ کی محبت کے صدقے، اللہ کے ولی کی محبت کے صدقے، شیخ کامل کی بیعت اور رب کی قربت کے صدقے اللہ نے مجھ کو بقا کر دیا۔ تو یہ ہے فنا اور وہ ہے بقا، اللہ اللہ کیے جانے سے۔ اس شعر پر اعتراض بڑے ہو رہے ہیں، لیکن سن لیجئے آخر میں نتیجہ اور یہی نکلتا ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا لیتے ہیں۔